اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سال ماشاءاللہ ہمارے 2 بچوں کا جائے گا داخلہ، عبداللہ شہزاد اور فرقان کا، ٹھیک ہے۔ اور عبداللہ شہزاد کی آج گردان مکمل ہوئی ہے اور اس کا ہم آخری سبق سنیں گے۔ جب قرآن بچوں کو شروع کروایا جاتا ہے تو ہم حفظ والے استاد یا بچوں کو ہم پڑھاتے ہیں، شروع کرواتے ہیں سورۃ الناس سے لے کے ہم فاتحہ پہ جا کے ختم کرتے ہیں، الف لام میم پارے پہ ہم ختم کرتے ہیں، 30ویں سے شروع کرتے ہیں اور پہلے پارے پہ ختم کرتے ہیں سورۃ بقرہ پہ، ٹھیک ہے۔ اور جب گردان کرواتے ہیں اور جب گردان شروع کی جاتی ہے تو وہ پھر جہاں ہم مکمل کرتے ہیں قرآن وہاں سے ہم گردان شروع کرتے ہیں، ایسا ہی ہے نا۔ سورۃ فاتحہ سے، سورۃ پہلے پارے سے، سورۃ بقرہ سے ہم گردان شروع کر کے اینڈ کہاں ہوتا ہے؟ سورۃ الناس پہ آ کے ہم اینڈ کرتے ہیں۔ اور آج عبداللہ شہزاد کا آخری سبق تھا جس میں سے میں نے 2 صورتیں جو ہے وہ نہیں سنی، وہ ہم اب سنتے ہیں اس سے سارے مل کے۔ کون سی 2 صورتیں عبداللہ شہزاد؟ سورۃ الفلق، کل آیات ہیں اس کی 5، سو نمبر ہے اس کا 113۔ سورۃ الناس، کل آیات ہیں اس کی 6، سو نمبر ہے اس کا 114۔ چلے سنائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ الفلق، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد۔ سورۃ الناس، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ آخری سبق سن ہو گیا ہمارا۔ اللہ تعالیٰ بچوں کو یاد کرنے کی، یاد رکھنے کی توفیق دے اور مجھے صحیح پڑھانے کی توفیق دے کہ میں بچوں کو صحیح سے قرآن پڑھا پاؤں۔ ان میں کوئی مسٹیک ہو تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دیں۔ تو بچوں کو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ میں نے تو لفظ پڑھا دیے ہیں، اب یاد صحیح کرنے، ان کو صحیح رکھنا آپ لوگوں کی ہمت ہے، نہ کہ ہم جو لفظ ہم نے قاعدے سے شروع کیے تھے، پہلا پیج ہم نے اس پہ اتنی محنت کی تھی، اس کو قرآن کے پڑھنے میں جیسے یہ صورتوں میں پہلا لفظ ہے، چلو اسی میں سے بتاتی، قل هو اللہ احد، ہم اس کو قل هو اللہ پڑھتے ہیں، قاف بڑا ہے یہ، اگر ہم اس کو نہیں صحیح ادا کریں گے تو آہستہ آہستہ پورے قرآن میں جو قاف ہے ہمارا وہ غلط ہو جائے گا۔ جہاں بڑا قاف ہے ہم چھوٹا قاف پڑھیں، قل پڑھیں گے اسے، حالانکہ لفظ قل هو اللہ احد بتا دیا، سمجھا دیا آپ لوگوں کو، عین صحیح کروا دیا آپ لوگوں کو، را کا بتا دیا کہ را کے نیچے زیر آ جائے تو وہ باریک ہے، اور اگر زبر ہے تو وہ پر کر کے پڑھیں گے، پیش ہے تو پر کر کے پڑھیں گے۔ اگر آپ لوگ اس کو صحیح ادا نہیں کرو گے سننے سنانے میں تو وہ آہستہ آہستہ آپ لوگوں کی ساری غلطیاں ہو جائیں گی، سارے لفظ خراب ہو جائیں گے، ساری محنت جو ہے ہماری ختم ہو جائے گی۔ اس لیے کوشش آپ لوگوں نے کرنی ہے، میں نے جو کی اتنی میرے میں ہمت تھی میں نے پوری کی کوشش کہ بچوں کی کوئی غلطی نہ رہے، باقی اگر کوئی رہ گئی ہو تو ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں، آگے کوشش کریں گے کہ اور زیادہ محنت کریں انشاءاللہ۔ ہاں وہ میں نے پہلے بتایا کہ ہمارے ایک بچے کا رزلٹ آیا لیکن نمبر مجھے بھول گئے تھے کہ کتنے ہیں۔ کیس احمد کا میٹرک کا کل رزلٹ آیا، 1015 نمبر ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو بہت اچھا وہ پڑھ رہا ہے ماشاءاللہ، بڑی محنت کر رہا ہے،
تو حفظ کے بعد جب ہم جاتے ہیں نا اسکول تو ہمیں بہت محنت کرنی پڑتی ہے. لگ رہا ہوتا ہے کہ ہمیں قرآن میں زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے, پھر جب ہم یہاں سے نکلتے ہیں نا پھر جو انگلش اور میتھ کا مزہ آتا ہے نا وہ تو جب جاتے ہیں پھر ہی پتہ چلتا ہے. ٹھیک ہے, اور پھر لگتا ہے کہ نہیں یہ قرآن جو تھا یہ تو بہت آسان ہے, اور آگے بھی انشاءاللہ جب پڑھتے رہو گے تو یہ آسان ہی رہے گا, کبھی اس میں مشکل نہیں آئے گی. اگر چھوڑ دو گے تو اس جیسی مشکل چیز کوئی نہیں, اگر اس کو روز پڑھو گے روز یاد کرو گے تو اس کے جیسی آسان کوئی چیز نہیں. ٹھیک ہے, تو روز پڑھنا ہے, روز محنت کرنی ہے, تھوڑا 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 تھوڑا, ضروری نہیں کہ ایک دن 5 پارے پڑھ لیے مہینہ پڑھا ہی نہیں, پھر جمپ لگایا 20 پڑھ لیے پھر سال پڑھا ہی نہیں, ایسے نہیں. ایک روٹین بنانی ہے کہ میں نے کتنا پڑھنا ہے, 1 پارہ پڑھنا ہے, 2 پڑھنے ہیں, آدھا پڑھنا ہے, ہر نماز کے بعد میں نے پڑھنا ہے. کیسے میں نے اپنی روٹین بنانی ہے, یا صبح پڑھنا ہے اور پھر عصر کے بعد, یا صبح پڑھنا, صبح تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے وہ تو چھوڑنا ہی نہیں, یا عشاء کے بعد. ٹھیک ہے نا, اپنی روٹین بنانی ہے پڑھنے کے بعد کہ میں نے قرآن کو یاد رکھنا ہے, اور یاد رکھنے کے لیے ہمیں روز پڑھنا ہے. ویسے بھی ہر مسلمان نے قرآن روز پڑھنا ہے, ہم پہ فرض ہے نا قرآن پڑھنا, اس لیے ہم نے قرآن کو روز پڑھنا ہے. اگر قرآن نہیں پڑھا تو اس کا مطلب ہے ہمارا دن ہی اچھا نہیں شروع ہوا. قرآن کو پڑھنا ہے, دعائیں پڑھنی, سورہ یاسین پڑھنی ہے تاکہ ہماری دعائیں جو ہے وہ روز کی پڑھ ہوتی رہے. ٹھیک ہے, قرآن پڑھنا ہے, پڑھانا بھی ہے, یہ نہیں کہ صرف ہم نے ہی پڑھنا ہے, گھر والوں میں اگر کسی کی مسٹیکس ہیں تو وہ بھی نکالنی ہے, پڑھانا بھی ہے, ہم نے انشاءاللہ کوشش کرنی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے صحیح کام کرنے کی.